بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامیت کے لیکچر میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے کہ زکوٰۃ جو اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا کیا مقاصد ہیں، اس کے کیا مصارف ہیں اور کن لوگوں پر یہ فرض ہے اور کتنی مقدار میں فرض ہے اور معاشی نقطۂ نظر سے اس کی کیا اہمیت ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ طلباء و طالبات، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے، وہاں جو بھی آیت آپ کو نظر آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کا حکم دے گا، تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کا بھی ساتھ حکم دیتے ہیں۔ جہاں بھی آیات ذکر کی جاتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں ہی نظر آئے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ باقی ایک سوال ہوتا ہے کہ اب زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ کیوں شامل کیا گیا؟ نماز کے بعد ہمیشہ زکوٰۃ کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ نماز کے بعد جو بڑا فریضہ ہے وہ زکوٰۃ نہیں بلکہ روزہ ہے۔ روزہ دوسرے نمبر پر ہے اور زکوٰۃ تیسرے نمبر پر ہے، لیکن قرآن مجید میں اکثر اوقات نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عبادات جتنی بھی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ حقوق اللہ ہوں گی یا وہ حقوق العباد ہوں گی۔ ہم جو بھی عبادت ادا کرتے ہیں یا تو ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا، یعنی میرے اور میرے رب کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی آدمی اس کے اندر شریک نہیں ہوگا۔ دوسری عبادت یہ ہے یا تو وہ عبادت بندے اور دوسرے آدمیوں کے درمیان ہوگی۔ اب ان دونوں عبادتوں کے اندر جو سب سے بہترین عبادت ہے، حقوق اللہ کے اندر جو بہترین عبادت ہے وہ ہے نماز۔ کہ اگر آپ نے، میں نے، ہم سب نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے تو اس کے لیے اسلام نے جو سب سے بڑا فریضہ بتایا ہے وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ اور دوسرا حقوق العباد، یعنی بندے کے ساتھ معاملات۔ اب یہ عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے اندر جو سب سے اہمیت رکھتی، زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یعنی زکوٰۃ امیر لوگ دیتے ہیں اور فقراء میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ادا کر رہا ہے بالکل اسی طرح بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور ایک سوال کا جواب۔ اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے مقاصد کیا ہیں، کیا کیا مقصد ہیں اس کے؟ سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کرے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے تزکیہ نفس، یعنی انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، پاکیزہ کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ سمجھ کر ادا کرتا ہے کہ یہ مال جو بھی دیا ہے یہ میرا اپنی محنت، اپنی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی یہ مال دے رہا ہوں۔ تو جب یہ انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے انسان کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ مال میرا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جس کی وجہ سے تکبر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لالچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لالچی آدمی ہوگا وہ ایک روپیہ بھی کسی پر خرچ نہیں کرے گا، لیکن جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے
اور لالچ جیسی بری چیز دور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دوسری بھی برائیاں انسان سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دوسری بات ہے امداد باہمی، یعنی آپس میں امداد کی جاتی ہے۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو برابر مال نہیں دیا، اب کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے، کسی کو کتنا دیا ہے، کسی کو کتنا دیا ہے۔ اب جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے باہمی طور پر انسان ایک دوسرے کی امداد کرتا ہے۔ امیر لوگ فقراء میں اپنی قوم کے ہی فقراء کے اندر مال تقسیم کرتے ہیں، جس سے ان کی امداد ہوتی ہے۔ حکم بھی یہی ہے کہ قوم کے امیر لوگ اپنے فقراء میں مال کو تقسیم کریں۔ جب اپنے فقراء میں مال کو تقسیم کریں گے تو باہمی طور پر امداد پیدا ہو جائے گی، امداد کی فضا پیدا ہوگی اور اس سے معاشرہ سنورے گا۔ تیسری، دین کی مدد، کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے، امداد باہمی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح دین کی مدد بھی ہوتی ہے۔ دین کی مدد اس طرح ہوتی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے دین کی مدد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی، کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر سکے، تو اگر ہم لوگ اس کی امداد کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے تو اس سے در حقیقت اس کی مدد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد ہوتی ہے، اور بالکل اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے؟ زرعی پیداوار، یعنی ہم جو فصلیں اگاتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض فصلیں تو وہ ہوتی ہیں جن کی پیداوار، زمینوں کی پیداوار وہ آبپاشی کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے، یعنی انسان اپنی کوششوں سے ہی، بظاہر اپنی کوششوں سے ہی پانی لگاتا ہے، اپنے پیسے خرچ کر کے پانی خرچ کرتا ہے، پانی لگاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر زرعی پیداوار آبپاشی کی ضرورت پیش آئی ہو تو اس وقت زکوٰۃ جو ہے 5% ادا کی جائے گی۔ یعنی اگر آپ نے گندم کی کاشت کی اور گندم کی کاشت کے اندر آپ کے پاس 100 من گندم ہوئی اور اس کاشت کو آپ نے ٹیوب ویل کا پانی دیا تھا، تو اس صورت میں 100 من میں سے آپ 5 من گندم زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں گے، اور اس زکوٰۃ کو اسلام کے اندر عشر کا نام دیا جاتا ہے، ورنہ 10%۔ یعنی اگر ایسی زمین ہے جس کو بارش کے ذریعے سیراب کیا گیا، بارش کے پانی کے ذریعے سیراب کیا گیا، انسان نے اپنے پیسے کو خرچ نہیں کیا، تو اس صورت میں آپ 10% ادا کریں گے۔ یعنی 100 من گندم ہے تو اس میں سے 10 من گندم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسری چیز، جمع شدہ رقم، زیورات اور تجارتی سامان پر 2.5%۔ یعنی انسان کے پاس جمع شدہ رقم ہے، اور یہ جمع شدہ رقم اور زیورات اور تجارتی سامان، یہ تینوں چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جائیں۔ جب یہ 52.5 تولہ چاندی، یعنی آپ یوں سمجھ لیں اگر زیورات چاندی ہے تو چاندی کے اوپر 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی، اور سونے کے اوپر 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر جمع شدہ رقم ہے یا تجارتی سامان ہے، اس کی قیمت یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جنگل کے قدرتی چراگاہوں پر پلنے والے جانوروں پر زکوٰۃ۔ اب یہ جنگل میں جانور جو انسان پالتا ہے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو خود خرید کر چارہ ڈالتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتی چراگاہوں سے جانوروں کو چراتا ہے۔ اگر خود چارہ ڈالتا ہے تو اس صورت میں اگر 1000 بھی جانور ہوں، جتنے بھی جانور ہوں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتی چراگاہوں سے ان جانوروں کو چراتا ہے تو اس صورت میں اسلام نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔
اب زکوٰۃ کتنی ہوگی اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، لیکن خلاصے کے طور پر تقریباً وہ 2.5% سے لے کر 1.5% تک زکوٰۃ بنتی ہے، 1.5% سے لے کر 2.5% تک زکوٰۃ بنتی ہے۔ وہ اونٹ بھی ان میں شامل ہیں، بکریاں بھی شامل ہیں، اور اسی طرح گائیں بھی شامل ہیں۔ ان تمام کے اوپر بشرطے کہ جنگل کی قدرتی چراگاہوں پر وہ پلنے والے ہوں۔ اس کے بعد معدنیات اور کان کنی سے پیداوار کا 20%، یعنی انسان کو معدنیات ملی ہیں یا اسی طرح کان کنی کی ہے جس سے کوئی پیداوار حاصل ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس پیداوار کا 20% حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی مقدار۔ باقی آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمیں کن لوگوں کو دینی چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کے 8 افراد بتائے ہیں، 8 قسم کے افراد جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، ان میں سے پہلا ہے فقراء، یعنی اگر آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے تو فقراء کو دیجیے۔ لیکن فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہو لیکن وہ مقدار نصاب تک نہ پہنچے، یعنی ہو تو صحیح لیکن ضرورت کی حد تک ہو، زیادہ نہ ہو، ضرورت کو بھی پوری طرح پورا کرنے والا نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مسکین۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس تھوڑا سا بھی مال نہ ہو، یعنی بالکل تھوڑا سا مال ہو، فقیر سے بھی کم مال ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح محکمہ زکوٰۃ کے کارکن، پہلے زمانے میں زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے لوگ آتے تھے اور زکوٰۃ کو وصول کرتے تھے، یا عام طور پر جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی حکومت کی طرف سے۔ تو اب جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے تھے تو ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں سے دی جا سکتی ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے۔ اور چوتھی چیز ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دل کو نرم کرنا۔ اب دل کو نرم کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی کافر کے دل کو نرم کرنے کے لیے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم نہ کرے، آپ اسے پیسے دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی مد سے اسے پیسے دے سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کوئی کافر مسلمان ہو کر آیا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے آپ پر خرچ کر سکے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ 5ویں چیز ہے غلامی سے رہائی کے لیے، یعنی پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اگر کوئی غلام اپنے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، اب اس کا مولا اس سے پیسے مانگتا ہے، اب آپ اس غلام کی مدد کے لیے آپ اسے پیسے مہیا کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی مد میں سے آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اور آج کل تو کیونکہ غلام نہیں ہیں تو اگر کوئی قید میں ہے یا کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کے ظلم کو دور کرنے کے لیے، اس کو قید سے رہائی دلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ 6 ہے قرض دار۔ قرض دار یعنی اگر ایک انسان ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 40,000 ہے، یعنی اگر ایک انسان کے پاس 40,000 روپے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس 60,000 روپے ہیں لیکن اس کے اوپر 40,000 روپے یا 50,000 روپے قرض ہے دوسرے لوگوں کا، اب بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کے پاس 60,000 روپے ہیں، لیکن اسے زکوٰۃ دینا جائز ہوگا کیونکہ اس کے اوپر جو اس کے پاس جو 60,000 روپے ہیں ان میں سے 50,000 روپے یا 40,000 روپے قرض داروں کے ہیں، اس کے اپنے نہیں ہیں، لہٰذا اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 7ویں چیز فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں کوئی آدمی جا رہا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسوں کی کمی آ گئی ہے تو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ 8ویں چیز مسافر۔ مسافر کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں اگرچہ وہ اپنے وطن کے اندر، اپنے شہر کے اندر صاحب نصاب ہو۔ اگر اپنے وطن کے اندر صاحب نصاب ہے لیکن پردیس میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور کوئی ایسے ممکنہ ذرائع بھی نہیں ہیں جن سے وہ اپنے وطن سے پیسے منگوا سکے تو اس صورت میں اسے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔
یہ ہیں زکوٰۃ کے 8 مصارف۔ اب باقی زکوٰۃ معاشی نقطۂ نظر سے اس کے کیا فوائد ہیں کہ دیکھیں، معیشت کے اندر جو مشہور، اب اس کے فوائد، معاشی فوائد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کو سمجھیں اور اشتراکیت کو سمجھیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ یہ یورپ لے کر آیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کماؤں، اور یہ جتنا بھی مال ہے یہ میری اپنی ہی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر کوئی دین نہیں ہے، بلکہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ مال کما سکوں گا اتنا زیادہ سے زیادہ اتنا بڑا میں کامیاب شخص ہوں گا۔ اور زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو اس صورت میں یہ ذہنیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سرمایہ دارانہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کا طریقہ بتایا تاکہ دونوں کے اندر باہمی امداد کا تعلق رہے اور معاشرے کا توازن برقرار رہ سکے۔ یہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں۔ زکوٰۃ کی سب سے پہلے اہمیت، پھر اس کے مقاصد، پھر زکوٰۃ کی مقدار، پھر زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ معاشی نقطۂ نظر سے۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔